حمد والصلاة والسلام ما لابد منه درس نمبر 7 فصل در اہتمام نماز کے اہتمام میں فصل مختصر سی فصل ہے، اس کے بعد طہارت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ مسائل کے بیان میں جو ہے یہ فصل نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کے بیان میں ہے۔ تھوڑے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں، مسائل آگے آئیں گے، کیونکہ یہاں مقدمہ میں کتاب الایمان کے ساتھ نماز کی فصل کو لانا مسائل کے لحاظ سے یہ تو کتب کی نہیں بنتا تھا، بلکہ یہاں اس کی اہمیت کے لحاظ سے نماز کے متعلق جو عقیدے وابستہ ہیں وہ لانا ضروری تھا۔ بعد تصحیح عقائد عمدہ ترین در عبادات نماز است۔ تصحیح عقائد کے بعد، درستگی عقائد کے بعد عبادات میں سے عمدہ ترین نماز ہے۔ در صحیح مسلم از جابر مرویست، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمود علیہ الصلاۃ والسلام کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وصلہ درمیان کفر ترک صلاۃ است، کہ کفر کے درمیان پیوند جو ہے وہ ترک صلاۃ، یعنی بندہ اور کفر کے درمیان جو چیز جوڑنے والی ہے وہ کیا ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی ترک صلاۃ بکفر میں رساند، یعنی نماز کا چھوڑنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ وَأَحْمَدُ ترمذی و نسائی از بریدہ از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کردہ ان، اور احمد و ترمذی اور نسائی نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ عہد درمیان ما و میان مردم نماز است، کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو ذمہ ہے، ذمہ الہیہ ہے، وہ کیا، وہ نماز ہے۔ یعنی فرق جو ہے وہ مابین امتیاز جو ہے کفار کی اور ہمارے نزدیک وہ کیا ہے، وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے۔ ہر کے ترک کند آرا کافر شد، جو کوئی چھوڑے گا کافر ہو جائے گا، جو کوئی اس کو چھوڑے گا کافر ہو جائے گا۔ و ابن ماجہ از ابو الدرداء روایت کردہ، اور ابن ماجہ نے ابو درداء سے روایت کیا کہ وصیت کرد بمن خلیل من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں مجھے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ شرک بخدا نہ کنی، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ کشتہ شوئی، اگرچہ مار ڈالا جائے تو، اور سوختہ شوئی تو جلا دیا جائے، ورنہ فرمانی والدین مکن، اگرچہ امر کنند کہ از زن و فرزند و مال خود بدر شو، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تمہیں امر کریں کہ بیوی اور بچوں سے اور اپنے مال سے بدر ہو جاؤ۔ وہ نماز فرض را آمدن ترک مکن، اور نماز فرض کو آمدن جان بوجھ کے ترک نہ کر۔ ہر کی نماز فرض آمدن ترک کند، جو کوئی نماز فرض کو آمدن ترک کرتا ہے۔ ذمہ خدا از وہ بریست، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، یعنی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ احمد و دارمی بہقی از عامر بن عاص ازاں سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد و دارمی اور بہقی نے حضرت عامر بن عاص سے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، روایت کردہ اند کہ ہر کے بر نماز فرض محافظت کند پورا نور و حجت و نجات باشد، جو کوئی نماز فرض پر محافظت کرتا ہے اس کے لیے نماز نور اور حجت اور نجات ہوگی، اور روز قیامت اس کے لیے نماز نور حجت اور نجات ہوگی۔ حجت منا دلیل، اور ہر کے محافظت نہ کند نہ اورا نور باشد و نہ برہان و نہ نجات، اور جو کوئی محافظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ اس کے لیے برہان دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے نجات ہوگی۔ برہان مانا بھی دلیل۔
و باشد او با فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، اور وہ ہوگا فرعون اور حامان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ و ترمذی از عبداللہ بن شقیق، اور روایت کردہ، اور ترمذی نے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیچ چیز را نمے دانستند کے ترک آن موجب کفر باشد مگر نماز را، بنا بری نماز را۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا ترک کفر نہیں جانتے تھے مگر نماز، کسی چیز کا ترک موجب کفر نہیں جانتے تھے، سمجھتے تھے، مگر نماز کا ترک جو ہے نا وہ موجب کفر سمجھتے تھے۔ بنا بری احادیث، انہی احادیث کی بنا پر احمد بن حنبل تارک یک نماز را آمدن کافر میدانت، اسی وجہ سے انہی احادیث کی بنا پر احمد بن حنبل ایک نماز کی آمدن جان بوجھ کر تارک کو کافر جانتے ہیں۔ و شافعی بروے حکم بقتل میں کنن نہ بکفر، اور امام شافعی اس پر قتل کا حکم دیتے ہیں نہ کہ کفر کا۔ و نزد امام اعظم پورا حبس سے دائمی واجب است تاکہ توبہ کند، واللہ اعلم۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے لیے حبس، قید، ہمیشہ کی قید واجب ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ واللہ تعالیٰ عالم کیوں لکھا ہے مصنف؟ کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، ان کا اجتہاد یہ ہے، انہوں نے کہا جی بہتر مسئلہ اللہ جانے، بڑا اجتہاد سب کا ٹھیک ہے۔ پس باید دانست کے نماز را شرائط و ارکان است، پس جاننا چاہیے کہ نماز کے لیے شرائط اور ارکان ہیں، چنانچہ ذکر کردہ شود انشاءاللہ تعالی از شرائط نماز طہارت بدن است۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلی بات، چنانچہ پس جاننا چاہیے کہ نماز کے لیے شرائط اور ارکان ہیں، چنانچہ ان کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی شرائط میں سے طہارت بدن ہے، از نجاست حقیقی و نجاست حکمی، نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے بدن کی طہارت ہے، اور طہارت پارچہ اور کپڑے کی طہارت ہے، اور کپڑے یعنی کہ جو پہنے ہیں کپڑے، لباس وغیرہ، اور طہارت مکان، جگہ کی طہارت ہے جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پس اول مسائل طہارت باید آموخ، پس پہلے مسائل طہارت سیکھنے چاہیے، اس وجہ سے اگلی فصل انہوں نے کتاب الطہارت سے شروع کی ہے۔ کتاب الطہارت میں پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی فصلیں بنائی ہیں۔ هذا هو المرام والنوال بحقیقت الکلام۔